صاحب نئے سال کی خوشیاں آپ کو بہت بہت مبارک ہوں، لیکن صورتحال اس وقت پاکستان کی کافی زیادہ مشکل نظر آتی ہے، کافی زیادہ پریشان کن نظر آتی ہے۔ سر کیا لگتا ہے آپ کو، کیا دیکھ رہے ہیں سر آنے والے وقتوں میں 11 تاریخ سے پہلے پنجاب اور کے پی کی اسمبلی تحلیل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، یہی معاملہ ایسی چلتا رہے گا؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو بھی نیا سال مبارک۔ اب 2023 کا آغاز ہو گیا ہے اور اب دیکھیں نا، نیا سال ہے، کوئی نئی باتیں ہونی چاہیے، کوئی نئی امیدیں ہونی چاہیے، کوئی نئی توقعات ہونی چاہیے۔ نظر کچھ نہیں آ رہا نا، کیا کریں؟ اب آپ نے سوال جو پوچھا ہے، اب پچھلے سال کے جو مدعے ہیں، ایشوز ہیں، انہیں کو آگے لے کر ہمیں بھی چلنا پڑ رہا ہے فی الحال۔ اب دیکھیں، یہ سوال ہم کافی عرصے سے، کافی ہفتوں سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ فی الحال تو سچویشن ویسی ہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو ایشوز ہیں، ان سے بڑے ایشوز یہ ہیں جس کے بارے میں ہم کم بات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں، روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، صحت، اور ان چیزوں پر جب تک ہم اس طرح سے بات نہیں کریں گے، میرے خیال میں تب تک ہمارا وہ ہے کراچی کے مسائل ہیں، کراچی میں رازداری کی وارداتیں ہیں، بے شمار مسائل ہیں، بے شمار انبار لگا ہوا ہے۔ لیکن آپ کو بھی لگتا ہے سر، ایز این اینکر پرسن ایک الگ بات ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں آپ اپنا تجزیہ دیں، کیونکہ ایک بحیثیت پاکستانی ہر ایک کی ایک سوچ ہونی چاہیے۔ واٹ ڈو یو تھنک سر کہ الیکشنز اس کا حل ہیں، یا الیکشنز آپ کو لگتا ہے ابھی حل ہی نہیں ہے اس چیز کا، یا ہوں گے ہی نہیں؟ میں کچھ عرصہ پہلے سے اپنا موقف اس حوالے سے بڑا کلیئر کٹ ایڈاپٹ بھی کر چکا ہوں، اس کا اظہار بھی کر چکا ہوا ہوں کہ جب پی ڈی ایم کے دور حکومت میں لوگوں کو جان کی امان نہیں ملی، جب بنیادی انسانی حقوق پامال ہونے لگے، تو پھر جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کا حکومت کرنے کا جو ایک آئینی حق ہے وہ چیلنج ہو جاتا ہے، اور پھر نئے الیکشنز جو ہیں وہ وقت کا تقاضا بن جاتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ اور بات ہے کہ جب تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی اور عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے ووٹنگ کرانے سے انکار کر دیا تھا، تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ ووٹنگ تو ہونی چاہیے کیونکہ آئینی تقاضا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب پی ڈی ایم نے اتنی بدترین پرفارمنس دی ہے اور ہم نے اتنے عجیب و غریب واقعات صحافیوں پر تشدد سے لے کے ارشد شریف کے قتل تک دیکھے ہیں، اور لوگوں کو جان کی امان نہیں ملی ہے، فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے بلیٹنٹ قسم کی، تو پھر ان 13 جماعتوں کا حق حکمرانی میں نہیں سمجھتا کہ آئینی طور پر، قانونی طور پر اس طرح سے رہ جاتا ہے، اور فریش الیکشنز جو ہیں وہ وقت کا تقاضا بن گئے۔ لیکن ایک ضد سر احتشام صاحب لگ رہی ہے، ایک ضد یہ ہے کہ نہیں، ہم اگست سے پہلے اسمبلی تحلیل نہیں کر رہے۔ اسمبلی خیر مدت ہے، اگست تک انہوں نے پوری کرنی ہے۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں جناب عوام کی رائے، عوام چاہتے ہیں الیکشنز ہوں، اور نظر بھی آ رہا ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ خود مسلم لیگ نون کے اندر دڑے بندیاں ہیں، نواز شریف صاحب نے ایکسپوز کر دیا شاید شہباز شریف صاحب کو، نہ ان کو کام کرنے دیا جا رہا ہے، پھر وزیر خزانہ آپ کے تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے بجٹ دے جائے گی یہ حکومت؟ مجھے لگ رہا ہے کہ بجٹ دے جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی عمران خان صاحب کا بھی ریسنٹ سٹیٹمنٹ ایک آیا جس میں انہوں نے الیکشنز ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، وہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہونے چاہیے، میں کہہ رہا ہوں کہ صاحب نے کہا ہے کہ جناب یہ غلط تشریح کی گئی ہے، ہونے چاہیے، لیکن انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے فی الوقت۔ اس میں چیلنجز بہت زیادہ ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اس وقت پورا سٹیٹس کو جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ الیکشنز ہوں۔ بلدیاتی انتخابات ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود اسلام آباد میں مقررہ تاریخ کو نہیں ہو سکتے۔ وفاقی حکومت نے سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی، الیکشن کمیشن نے کہا ہمارے پاس عملہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، مثال کے طور پہ اگر پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں تو آئینی تقاضا تو ہے کہ الیکشن کمیشن 90 دن میں الیکشنز کروائے، لیکن کوئی پتہ نہیں یہ 90 دن میں بھی الیکشنز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ سر تھینک یو سو مچ، احتشام صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، دیگر ممبران۔ سب سے بڑے چینل بول نیوز کے اینکر مخدوم شہاب الدین کے پروگرام اب بات ہوگی نے ریٹنگ کے تمام ریکارڈز توڑ دیے۔ میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بات ہوگی۔ 46% ناظرین نے بول نیوز کو دیکھا، سوشل میڈیا پر بھی سب نے زیادہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔